مومنین جتنے بھی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو چاہیے کہ سلام کو عام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ قیامت کے قریب جو زمانہ آئے گا اس میں کیا ہوگا کہ لوگ صرف جان پہچان والے کو سلام کریں گے۔ اگر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے نظر دوڑائیں تو سلام تو اس سے ہے جس سے کام ہے، جس سے کام نہیں اس کو سلام نہیں۔ حالانکہ دین کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پہلے سلام پھر کلام۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ پہلے سلام پھر کلام۔ میرے اور آپ کے کریم آقا لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ سلام میں پہل کرو، فرمایا کہ سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں، اور یہ بھی فرمایا کہ سلام میں پہل کرو اور کلام سے پہلے سلام کرو۔ ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے، آج اس جدید دور کے اندر ہر آدمی کے پاس، اگر نہ بھی کہا جائے تو زیادہ تر لوگوں کے پاس ٹیلی فون، موبائل موجود ہیں۔ جیسے ہی موبائل فون آن کیا اور آن کر کے کسی کی کال آ گئی، جیسے ہی کال آئی ہے تو ہم نے جیسے اس کو یس کر کے اپنے کان سے لگایا، ہیلو کیا حال ہے، یا جیسے ہی یس کیا، یس کرنے کے بعد جی جناب علی کیا حال ہے، ایسا نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سلام پھر کلام۔ اللہ، پہلے سلام پھر کلام۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے، لوگ اپنے جاننے پہچاننے والوں کو سلام کریں گے، عام لوگوں کو نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے قریب سے اگر گزر رہے ہیں پیدل، ہم تو جو بیٹھے لوگ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ آگے سے کہہ دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے آفس میں گئے ہیں، اپنے کاروبار پر گئے ہیں، اپنی لیبر کے پاس گئے ہیں، اپنے باس کے پاس گئے ہیں، اپنے برابر کے لوگوں کے پاس گئے ہیں، اپنی کلاس میں گئے ہیں، اب دوسری کلاس میں گئے ہیں، دوسرے کالج میں گئے ہیں، یونیورسٹی میں گئے ہیں، جہاں پر بھی مرد، جیسے کالج یونیورسٹیز کے اندر تو بچیاں بچے اکٹھے ہوتے ہیں نا، یہاں تو ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں تو، یا اور بھی جہاں پر کوئی ایجوکیشن ہے وہاں پر تو اکٹھے ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے مردوں کو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مرد مردوں کو سلام لازمی کریں، عورتیں جہاں عورتیں بیٹھی ان کو سلام کریں۔ جیسے فیملی کے لوگ ہیں، محرم لوگ بیٹھے ہیں وہاں تو ٹھیک ہے سب سلام کریں ایک دوسرے کو۔ آپ سب لوگوں سے جو گزارش کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، پہلے سلام پھر کلام۔ اچھا انعام کیا ہوگا پھر اس کا؟ انعام یہ ملے گا سلام کرنے والا مسلسل سلام میں پہل کرتا رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول زیادہ ہوتا رہے گا، پریشانیاں بھی کم آئیں گی، دکھ کم آئیں گے، مصیبتیں کم آئیں گی، دین سے جڑنا شروع ہو جائے گا، دینداروں سے تعلق بننا شروع ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب کوئی ہر بندہ اسے کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چونکہ وہ جو سب کو سلام کرے گا، سب کو کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واپسی میں کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری سوچ تو اس میں یہ ہے کہ سلام کرنے کی عادت بنا لو، سلام کرنے کی عادت بنا لو، جب بھی کسی سے بات کرو پہلے سلام پھر کلام۔